بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا میرا ٹاپک میرے پسندیدہ ترین موضوعات میں سے ایک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا بھی اہم ترین موضوع ہے، اور وہ ہے کہ اسلام ایک سوشل مذہب ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کا مذہب ہے۔ اس مناسبت سے اس کی تعلیمات نہایت ہی خوشگوار اور پرتاثیر ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو بے چینی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی سماجی تعلیمات سے دور ہیں۔ اگر ہم اسلام کی سماجی تعلیمات کو اپنا لیں، جو سراسر کسی بھی معاشرے کے لیے رحمت ہیں، تو یقین کیجئے معاشرتی بیماریوں، بے چینیوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس حدیث مبارکہ کا حاصل یہ ہے کہ اس بستی، اس گاؤں اور اس شہر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوتی جس میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک انسان بھوکا سو جائے، خواہ اس بستی اور گاؤں کے اندر تہجد گزار اور عبادت گزار موجود کیوں نہ ہوں۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو سجدے میں ہے۔ تو اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے کہا کہ اس کے سجدے کو جا کر اس کے منہ پر مار دو، اس لیے کہ اس شخص کو میری مخلوق کی، میری تخلیق کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب ذرا بتلائیے کہ جس مذہب کی تعلیمات اتنا پاکیزہ ہوں، جس مذہب کی تعلیمات اتنا ہمدردانہ ہوں، جن کے اندر اس قدر فلاح و بہبود کا عنصر پایا جائے، وہ پرتاثیر نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی؟ میرے دوستو، اس حوالے سے یہ صرف ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے، بلکہ احادیث کے ذخیرے کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کی بے شمار احادیث ملیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور حدیث مبارکہ کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا انسان، تو نے دنیا کے اندر مجھے بھوکا پایا، مجھے پیاسا پایا، اور تو نے میری بھوک اور پیاس کا بندوبست کیوں نہ کیا؟ تو انسان جواب میں کہے گا، اے باری تعالیٰ، آپ تو بھوک اور پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس آپ پر طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ایک انسان، میرا بندہ اور بندی بھوکا تھا،
تم نے اس کے لیے اس کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، اس کے پیاس کو سے سیراب کرنے کے لیے تم نے بندوبست انتظام نہ کیا، تو وہ جو میرا بندہ بھوکا تھا اس کے دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر میں خداوند عالم موجود تھا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، اسلام کی تعلیمات کا حسن دیکھیے، اور پھر مالک کائنات کا اپنے بندے کے ساتھ گہرا تعلق دیکھیے، محبت اور پیار دیکھیے، خداوند عالم کا اپنے بندے کے ساتھ رشتہ دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ پیاسا تھا، حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے اور وہ کہنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم تو غلام ہیں، ہماری اس کے سامنے حیثیت کیا ہے، لیکن اس نے کمال مہربانی سے اور کرم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ہمسائے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر دیکھیں کہ کتنا لوگ ہماری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، کتنا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہم ان کے کام آ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں سماجی کاموں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان سماجی کاموں کی، انسانوں کی خدمت کی اہمیت کا اندازہ اگر کسی کو تھا انبیاء کے بعد، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کر ان کے سامنے اپنی ایک مشکل اور پریشانی رکھی اور کہا کہ آپ فلاں آدمی کو میری سفارش کر دیجئے کہ وہ شخص اگر مجھے اتنا ایک رقم، اتنا ایک درہم دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حالت میں وہ اس شخص کو، اس سائل کو کہنے لگے کہ اس آپ کی مشکل کو میں دور کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ اعتکاف چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے اور اس سائل کی جو حاجت تھی، جو ضرورت تھی، جتنا اس کو دراہم کی ضرورت تھی وہ اس کو دیے، اس کو دے کر واپس آ گئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کس قدر ان کے اندر انسانوں کی خدمت کا ایک یقین تھا، اس پر ملنے والے ثواب کا یقین تھا، اور خداوند عالم کا جو اس کی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کی اہمیت کا انہیں پتہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو ایک گداگری کی لعنت پھیلی ہے، یاد رکھیے کہ اس کی ایک وجہ ہم بھی ہیں۔ اگر ہم ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں ٹائم پر اور ان کے گھر پر پہنچائیں۔ ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جس طرح ہم نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، صدقے کی ادائیگی کے لیے کہ ہمیں یتیموں اور غریبوں کے گھروں میں جا کر ان کو ضرورت پوری کرنی چاہیے اور ان کے کام آنا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے میں سناتا چلوں، جس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال اسلام، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اطعام الطعام و طیب الکلام، اسلام نام ہے دو چیزوں کا، ایک کمزوروں کو، غریبوں کو، حاجت مندوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا۔ میرے دوستو، اگر ہم معاشرتی فلاح چاہتے ہیں، بے چینی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سماجی کاموں کی طرف اسلام کی سماجی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس طرف یعنی اسلام کی سماجی خدمات کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔